تو آپ نے کہا تھا امام مہدی آئیں گے تبھی سب کچھ ٹھیک ہوگا، یہ مسلمانوں کو ایسا ذہن لے کے نہیں بیٹھنا ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو جو بھی مسلمانوں میں فرقے ہیں چھوٹے موٹے، تو کیا یہ سب ایک ہوں گے اور ان کے ساتھ چلیں گے، یا پھر ان کا ایک اپنا ہوگا فرقہ جو مطلب جو حق پر ہے، تو وہی خالی ان کے ساتھ ہوگا؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ نے سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے، اور میں آپ کی گردن دبا دیتا ہوں بڑی زور سے، تو آپ پیٹ کا درد فیل کرو گے یا زیادہ آپ کا سانس رکے گا جو میں گردن دبائی ہوئی ہے زور سے؟ بالکل گردن والا زیادہ احساس ہوگا۔ پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا۔ بس یہ ہوگا اس وقت آپ کو فرقے بھول چکے ہوں گے، آپ کے لیے جی مسئلے بڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ کوئی نہیں سوچے گا امام مہدی کے پیچھے کہ شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، دیوبندی کون ہے۔ بس یہ مثال میں نے آپ کو جھٹکی دے دی ہے، اس سے آسان مثال میں دے نہیں سکتا تھا۔ جی جی جی۔ اب پتہ ہے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ویلے فوجی ہوتے ہیں نا وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ جس ملک کی فوج بارڈر پہ بیٹھی رہے گی نا وہ آپس میں لڑے گی نا، آپس میں لڑے گی، فارغ بیٹھے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز، کوئی ریزن ہی نہیں ہے، کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہے چیزوں کو سمجھنے کی۔ تو اس لیول پر جب آپ پہنچو گے نا تو آپ کو فرق پتا چلے گا کہ یار آپ کے لیے پریورٹیز کیا ہیں۔ پھر بڑے لیول کے اوپر، براڈر پکچر کے اوپر آپ کو ڈائنامکس چینج ہوتے دکھائی دیں گے۔ ایسی صورت میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ معاملات ہوں گے۔ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو مثال ہے، پریکٹیکلی کو پاسبل ہوا ہے چیزیں؟ پریکٹیکلی ہوا ہے، پریکٹیکلی۔ ابھی ریسنٹلی ایران ایک شیعہ ملک ہے، شیعہ مسلم ملک ہے، حزب اللہ لبنان شیعہ مسلم ایک پوری رجیم ہے، وہ سپورٹ کر رہی ہے حماس کو، جو کہ بالکل اپوزٹ، یعنی مکاتب فکر مسلک کے اعتبار سے بالکل اپوزٹ سوچ رکھنے والی ایک سلفی تحریک ہے، سلفی مسلم تحریک ہے۔ مگر آپ دیکھیں بالکل دوسرے کو ایسے پشت پناہی کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی دوسرا ملک کر ہی نہیں رہا ہے، کہ نہیں؟ جی جی، سب سے پہلے ایران نے ہی اعلان کیا ہاں کھلے طور پہ ساتھ دینے کا۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ صحیح بات۔ تو آپ سوچو کہ وہ جو ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہیں ان کے دماغ میں کیوں نہیں آ رہا کہ یہ شیعہ ہیں تو ہم سنی ہیں تو فلانے ہیں تو ٹمکانے ہیں؟ پتہ ہے کیوں؟ بگر کاز، ان کو فیوچر نظر آ رہا ہے، ان کو مسائل نظر آ رہے ہیں۔ بس یہی عالمی لیول پر ہوگا، سمجھ آ گیا؟ یہ میں نے آپ کو سمجھ گیا، پریکٹیکلی ایک چھوٹی بالکل مثال بالکل دی ہے، بالکل۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جی بڑے جی لیول جی پہ ہو جائے گا۔ اس کی جب میں نے پروگرام کیا تھا نا اسلام اینڈ فریڈم فائٹرز، اس میں نے ایک مثال دی تھی کہ دو طریقے ہیں، امت مسلمہ اس میں جھکے گی، سرنڈر والا نہیں، جھونکے گی، جھونکی جائے گی، سے مراد یہ ہے اس میں انٹر ہو جائے گی، گر پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت آپ کے لیے ایک بگر کاز ہوگا جس سے آپ کی یہ 1.5 اینٹ کی مسجدوں کی ویلیو ختم ہو جائے گی، مسجد زرار کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ اس وقت ایک ہی آواز بلند ہوگی، ایک ہی آواز، اور وہ آواز ہوگی اللہ اکبر، اللہ بے اکبر، شک۔ اللہ اکبر۔ بس اس جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مادی میں، یہ تو میں نے حالات کی مثال دے دی، اب مادی میں چلتے ہیں۔ انبیاء جب آتے ہیں ان کا ایک کرزمہ ہوتا ہے، اس کرزمے کی وجہ سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں، پیشنیٹ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اختلافات، ذاتی بغض، انات، تعصب چھوڑ کر اس کے نیچے آتے ہیں۔ وہ جو انبیاء کا کرزمہ یا انبیاء میں جو کمال ہوتا ہے وہ کس کا عطا کردہ ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی اگر آپ دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے خرچ کر دیتے، ان کے دل میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ وہ ذات تھی جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء، یاد کرو اس اللہ کی نعمت کو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں لڑ رہے تھے، فألف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور تم اس کی رضا سے اور اس کے حکم سے اخوانا،
بھائی بھائی ہو گئے. تو ماضی میں بھی پریکٹیکلی پاسبل ہوا ہے کہ اللہ نے الفت بگر کاز کے لیے بڑے بڑے دشمنوں کو آپس میں اکٹھا کیا جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. ٹھیک ہے, جی 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 سنبھلتے نہ تھے گر بگڑ بیٹھتے تھے. مسدس حالی کے اندر الطاف حسین حالی نے نقشہ کھینچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا اور بعد کا. ایک دوسرے سے لڑتے تھے, سنبھلتے نہیں تھے, قابو نہیں آتے تھے, نسل در نسل لڑتے رہتے تھے. مگر وہی اللہ کی ذات نے ان کے اندر ایسا اتفاق پیدا کیا, ایسا اتحاد پیدا کیا کہ پھر اس قسم کا گروہ ماضی میں کبھی نہیں دیکھا گیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پریکٹیکلی پاسبل ماضی میں ہوا ہے. آج کی مثال میں نے آپ کو دے دیا, جب آپ کا بگر کاز ہوتا ہے, آپ کا انٹرسٹ بگر ہوتا ہے, تو جی آپ جی کو جی چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ کا مسلک, پھر آپ کی فقہ مسلک بہت نیچے رہ بالکل جاتی ہے. میں ابھی سٹارٹ میں یہی بات کر رہا تھا کہ آپ کو جب بگر کاز نظر آتا ہے نا, تو آپ کے لیے پیٹ ایشوز ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہو یار یہ کیا ہے, تو یہ ہوگا امام مہدی کے دور میں, یہ ہوگا میرا بھائی, اسی لیے ٹینشن نہیں لینی. میں نے آپ کو جھٹکی مثال سے بھی سمجھا انشاءاللہ. دیا, پریکٹیکل سے بھی دے دیا, پاس سے بھی دے دیا. اللہ خیر.